کہہ رہے ہیں نا اب کی بار ٹرمپ سرکار، تو مجھے بھی یاد ہے مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہا تھا مودی صاحب نے، درانی صاحب اف یو ریممبر، بٹ الٹی ہو گئی سب تدبیریں. ابھی اس ٹائپ کی سچویشن چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ. کیا اب جو انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کریں اور ہماری ڈپلومیسی کو اور انڈیا کی ڈپلومیسی کو کمپیئر کریں، آر وی پلئنگ دا بیلنسنگ ایکٹ اپروپریٹلی ود یو ایس اے، کنسیڈرنگ کہ انڈیا کی طرف سے تو اب بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جس وجہ سے یو ایس اے ناراض ہے ان سے، رشیا سے ٹریڈ کے اور اکنامک ٹائز کی بیسس کے اوپر، تو انڈیا تو ابھی بھی تیل لیتا رہے گا رشیا سے. ہم لوگوں نے بھی تو سوچا تھا کسی زمانے میں کہ ہم رشیا سے تیل لیں گے، تو اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیے، ہمارا جو تیل خریدنے کا جو موڈس آپرینڈائی ہے وہ کچھ مختلف ہے. ہم زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں سعودی اور اماراتی تیل پہ جو ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ میں ملتا ہے، اور ایران اور رشیا جو ہیں وہ ایکچولی کیش پہ دیتے ہیں، تو ڈیفرڈ پیمنٹ نہیں، تو اس لیے ہمارے لیے اس کے جو ہے فیوریبل کنڈیشنز نہیں. دوسرا یہ ہے ہمارے ہاں جو یہ ریفائنری کی فیسلٹیز ہیں، ہر آئل کا اپنا کیمسٹری ہے. تو ایران کا آئل اگر ہم خرید بھی لیں، ہمارے پاس ریفائننگ کیپیسٹی نہیں ہے، اور ایران نے تقریباً 98 میں ایک پروپوزل تھی کہ ایران یہاں پہ ریفائنری بنائے گا ملتان میں، وہ ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ پیپرز تک ہی ہے. اسی طرح رشین آئل کے کانٹیکس میں بھی بات ہے. تو انڈیا نے تمام آئلز کی ریفائنری ہے اس کے پاس، وہ سعودی اماراتی آئل ہو، رشیا کا ہو یا ایران کا ہو. ایران کا تو خیر آئل بند ہو گیا 2018 سے، ورنہ وہ تقریباً $10 بلین کا آئل لیتے تھے. تو اس لیے آئل کی جو ہے وہ اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور اس کی اپنی اکنامک جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ جب انڈیا اور پاکستان کا امریکہ کے کانٹیکس میں ہمیں موازنہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا بہرحال ایک بڑی مارکیٹ ہے. امریکہ کو اس وقت جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی تقریباً 60% جو آرمامنٹ ہے وہ رشین میڈ ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا اس سے خریدے، اور انڈیا نے اس کو سیکیور کیا ہے کافی حد تک. اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے تقریباً $83 بلین ہے، ایز کمپیئر ٹو آرس $11 بلین، تقریباً 8 ٹائمز زیادہ ہے ہم سے یہ تمام. تو اس لیے وہ ان کو اس میں بھی جو ہے ایک لوکریٹو بزنس نظر آتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو. اور دوسرا جو انہوں نے تھریٹ کیا ہے وہ برکس کا کیا ہے، کیونکہ برکس میں جو ہے یہ بات چلی تھی کہ they'll have their own currency, they'll trade in their own currency. تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ تقریباً دنیا کا کوئی 38% جو وہ ہے ٹرانزیکشن چائنا، رشیا، انڈیا، برازیل، یہ اگر مل گیا اور کنٹریز جنہوں نے جوائن کیا انکلوڈنگ ایران، تو یہ اس کا تو ڈالر کا تو پٹھا بیٹھ جائے گا. تو ان کو ٹرمپ صاحب کو یہ بھی خندق ہے، تو وہ انہوں نے اس کو انڈیا کو اس معاملے میں نوٹس کیا. پھر وہ لیبیا والی سچویشن، قذافی والی سچویشن یاد آتی ہے کہ وہاں بھی میرے خیال میں نہیں. انڈیا کی بہرحال انڈیا ایک مضبوط ہے اکنامک لحاظ سے، قذافی سے آپ اس کو کمپیئر نہیں. میں تو کرنسی کے حساب سے کمپیئر کر رہی ہوں نا ایمبیسڈر صاحب. تو کسی ٹائم پہ کرنسی کا بولا تھا نا، ویل ہیو آور اون انڈیپینڈنٹ کرنسی. انڈیپینڈنٹ کرنسی ہیز آلویز بین اے تھریٹ ٹو یو ایس. لیکن بیفور آئی گو ٹو جنرل صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی یو ایس سے ملاقات ہوئی، یو ایس نے آئل کی حوالے سے انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا پاکستان میں، اور وہیں پریزیڈنٹ پزشکیاں ایران کے پاکستان کا دورہ کرتے ہیں. ان کو آپ انٹر لنک دیکھتے ہیں، کنیکٹڈ دیکھتے ہیں کسی طریقے سے اس دورے کو اور ان ملاقاتوں کو؟ اصل چیز ہے آپ کا آف شور کے لیے آپ کو بہت انویسٹمنٹ چاہیے. وہ انویسٹمنٹ اگر ہو سکتا ہے تو امریکن کمپنیاں جو ہیں ان کے پاس ویرویدال بھی ہے، ان کے پاس جو ہے ذرائع بھی ہیں، اور اگر وہ آ جائیں تو وہ ہوتا ہے. اٹالین نے ایکسپلور کیا تھا لیکن کچھ زیادہ ان کو کامیابی نہیں تھی، یا ایٹ لیسٹ وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ سمجھ کے شاید وہ پیچھے ہٹ گئے. اور دوسرا ہے کہ ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ ابھی بات ہوئی نہیں ہوتی اس کو جو ہے لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی کے ذریعے پھیلا دیتے ہیں کہ جی ایک ہفتے میں آپ کو خوشخبری ملے گی، تو وہ ایسا ہوا نہیں. تو اس لیے ہمیں ذرا بات کم اور کام زیادہ کرنا چاہیے، یہ میری ایڈوائس ہے. جی رائٹ. سو ان ادر ورڈز ابھی ویسے بھی یہ والا کام کرنے میں 6 سے 8 سال لگیں گے. ابھی بہت ارلی ہے. I am skeptical about those possible results. یہ جب تک ہو نہ جائے آپ اس پہ یقین نہ کیجیے. جن صاحب آپ بھی اس پہ اسکیپٹیکل ہیں، کنسیڈرنگ کہ اس کے اوپر سول ملٹری لیڈرشپ سمیت
سارے پاکستانی ہوپ تو لگا کے بیٹھے ہوئے نا. ہمیں پتا ہے کہ جیولوجیکل سروس بہت سارے بتا رہے ہیں that we have the terrain جس کے نیچے آئل اینڈ گیس ریزروز ہونے چاہیے. اب وہ کتنی اماؤنٹ کے ہیں that remains a question. آپ سکیپٹیکل ہیں جنرل صاحب یا ہوپفل ہیں؟ دیکھیے ہوپفل تو میں ڈیفینیٹلی ہوں, بٹ آف کورس یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اٹ از موسٹلی بیکاز آف دی امیرکن ایٹیٹیوڈ. جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک انپریڈکٹیبلٹی کا جو فیکٹر لگ گیا ہے. آف کورس پاکستان کے چیلنجز بھی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو ایک سینرجی چاہیے ایفرٹ کی, پروبیبلی وہ بھی کبھی کبھی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے کہ سینرجی بھی ہے کہ نہیں ہے. ہو از لیڈنگ بلوچستان کی ایک اسپیشل سچویشن ہے, خاص طور پہ اگر ہم بلوچستان کے منرلز کی بات کریں یا KPK کی یا بلوچستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی آپ کو ڈاؤٹ فل کر دیتی ہے. اور دیکھیں جیسے درانی صاحب کہہ رہے ہیں, آئی ایگری ود ہم کہ کئی دفعہ ہم بہت ٹال کلیمز کر لیتے ہیں اور ہم ذرا سائلنس تھیوری آف سائلنس نہیں اپناتے. کئی دفعہ میں نے یہ بھی سنتے دیکھا جب سی پیک آیا شروع میں تو میں نے ایک دو انڈین کئی انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہمیں نہیں سی پیک کا پتا تھا اس کا کتنا ایڈوانٹیج ہے جتنا آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اور ہمیں اس کو. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا ٹرینڈ ہے کہ جس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو جائے تو وہ جو ڈیبیٹ ہو جائے وہ زیادہ تر کنفیوژن کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر اریٹنٹس آپ کو پتا ہے کنفیوژن کی طرف جنرل صاحب ڈیبیٹ تب جاتی ہے جب اس کی پراپر انفارمیشن نہ ہو. ڈیبیٹ کی کلیئرٹی کے لیے جاتی ہے. اف دیر از پراپر انفارمیشن پرووائڈیڈ, ٹائم لائن پرووائڈیڈ, تو پھر تو کلیئرٹی آئے گی نا. کنفیوژن تب آتی ہے جب لیک آف انفارمیشن ہو. سو لیک آف انفارمیشن کو کیٹر کرنا ہے گورنمنٹ نے. Our job is to create a debate.